وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح ہے۔ اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے، اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ کو پہنچا رہے میری صرف آخری دو بات ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحب بھی آپ سے بات کریں، صاحبزادہ صاحب بھی آپ سے بات کریں۔ پی ٹی آئی کو بین کرنا دیوانے کا خواب ہے، دیوانے صرف سڑکوں میں گلیوں میں ناچتے پھر سکتے ہیں پر پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ عزادار 9 محرم کو اور 10 محرم کو عزاداروں کو پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام ایم این ایز ایم پی ایس کے گھروں کے اوپر دھاوا تمام نفری کے ساتھ بولا گیا تھا۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انارکی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے، پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی رہے گی۔ عمران خان تھا، عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا۔ بہتر یہ کہ عوام سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ اسپیکر اسد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں، اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو ہے نا جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک میں کوئی قانون یا آئین ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے۔ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے۔ ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے۔ ہماری جو ہے نا 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی۔ جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہے، جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے۔ اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے، اس نے جو ہے نا اپنے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو ہے نا رائے فرار ملے۔ رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ، اعلان کرو، معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے میرے پاس، اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بچ جائے گی۔ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں، انہوں نے جو بجلی کے حال کیے، جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا، یہ عام غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں گے۔ جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، یہ ٹیکس کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ پے کر سکیں گے۔ یہ جو پیٹرول کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم عوام سے یہ یقین چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، عمران خان اس وقت جیل میں ہے، وہ آپ کے لیے ہے، اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہے۔ عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کے لیے، حقیقی پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے سے رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں، جو خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے، وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں کے فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، یقین جائے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں، ہم 1-2 دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل دیں گے۔ تھینک یو۔ بیان کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1 اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران جاری ہے، اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بحران ہے، کیونکہ خود اس وطن کے اوپر مصیبت ہے۔ خداوند متعال سے پاکستان کے عوام کو نجات دے۔ دوسری بات، یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے، فارم 45 میں ہارا ہوا ہے۔ یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں، قانون کے خلاف حکمران بننے ہیں۔ اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے، اور جو ان کو لے کے اس پر لگنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹیکل انکروچمنٹ کی ہے، پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ وطن سے دشمنی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہی کرے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں خان صاحب پر پابندی لگانی ہے، خان صاحب پر پابندی
यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी, यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की दुआ पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहरे लगा देना, ये हर किस कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से, जो भी अपने अवाम से लड़ रहा हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमजोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। और हम थैंक यू। और हम एक सेकंड भाई, एक सेकंड और हम मैं आपको बता रहा हूँ, जीबी से लेकर पाकिस्तान के समंदरों तक खान साहब के साथ है, मरते दम तक साथ है, आखिरी सांस तक साथ है और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। वो आज पहुंच रहे हैं, बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं। देखिए, एक जो है हमारा एक महबूब सुल्तान साहब है, वो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने मिल गए हमारे। एक है हमारा मुबीन जट साहब है, तीसरा है हमारा मलिक उमर साहब।